أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. تو ہم نے کل آیت یہاں پر 67 پہ ہم لوگ روک دیے تھے، بلکہ پیچھے کی آیت کا آپ لوگ کو یاد ہوگا جو ہم لوگ کل کر چکے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چند چیزوں کا امر فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کرنے کے لیے، اور کچھ چیزوں سے روکا جا رہا ہے. جس سے روکا گیا تھا وہ کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت سے روکا گیا تھا، غیر اللہ کی عبادت سے روکا گیا تھا. الذین تدعون، اور کس چیز سے؟ غیر اللہ سے، من دون اللہ. اور جب کہ کھلی ہوئی نشانیاں آ گئی تھی، اور حکم کس چیز کے لیے دیا گیا؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ اسلام لے آئیں دو جہان کے رب کے اوپر. تو جو کفار تھے ان کی عبادت ہوا کرتی تھی صرف بتوں کی. تو یہاں منع جو کیا جا رہا تھا وہ صرف بتوں کی عبادت سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن امر کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ دو کاموں کا، کہ عبادت بھی کرنا ہے اور اطاعت بھی کرنا ہے. اسلام میں داخل ہو جانے کا مطلب ہے کہ عبادت بھی کرنا ہے اور اطاعت بھی کرنا ہے، احکامات کو بھی ماننا ہے. یہ نہیں کہ صرف منع نہیں کیا جا رہا ہے کسی چیز کا. تو جب حکم دیا جا رہا ہے تو وہ دو چیزوں کا ہے، منع کیا جا رہا ہے تو صرف ایک چیز ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اب یہاں آج ہماری آیات میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو لوگ شریک ٹھہرایا کرتے تھے ان کا کیا حشر ہوا کرتا تھا، ان کے لیے کون سے عذاب آئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے کی آیات میں آسمان کے اور زمین کی تخلیق کے بعد میں خود انسان کا وہاں پر بھی جو بتا دیا تھا، اپنی ذات کے اوپر بھی غور کرو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہیں رزق دیا ہے، وہ جب بتا دیا اس کے بعد میں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حیات کا جو نظام ہے، وہ حیات کا نظام جو ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے دنیا میں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام تخلیقات کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو. جو کائنات کی تخلیق کرنے والا ہوتا ہے وہی تو دراصل خالق ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے، جو رب ہوتا ہے، وہی تو عبادت کے لائق ہوتا ہے. تو تم کس چیز کی طرف پھرے جا رہے ہو، کہاں تم بھٹکے جا رہے ہو؟ تو اصل اہم چیز کیا تھی کہ انسان کو روکا جا رہا تھا ان چیزوں سے کہ بھٹک کے وہ کہیں اور نہ چلا جائے. تو یہاں پر هو الذی خلقکم من تراب، کہ وہ اللہ وہ ذات ہیں جس نے پیدا کیا تم کو من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر کس طرح سے؟ پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر کس چیز سے؟ ثم یخرجکم طفلا، نکالتا ہے تم کو بچے کی شکل میں، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچو. یہ جمع کی ضمیر ہے، تب لوگوں یعنی تم سب پہنچ جاؤ. کہاں پہنچنا ہے؟ اشدکم، اپنی جوانی تک. ثم لتکونوا، پھر تم ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ شیوخاً، بوڑھے ہو جاؤ. مرد اور عورت سب کے لیے یہ. ومنکم، اور تم میں سے من یتوفا، کہ وہ کوئی جو فوت کیا جاتا ہے. یہاں پر یہ مجہول کا صیغہ ہے، فوت کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو موت آ جاتی ہے. من قبل، اس سے پہلے کے لیے، وَلِتَبْلُغُوا، اور تاکہ تم پہنچو، یعنی کہ بوڑھے ہونے تک کے سٹیج کو نہیں پہنچنے سے پہلے اگر وہ مر جائے تو، اور تاکہ تم پہنچو کہاں؟ ایک اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل حاصل، یعنی کہ تم عقل سے کام لو. تو یہ جو اس کے اندر ایک جو بیان کیا جا رہا ہے تخلیق کائنات کا پورے ایک نظام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ توحید سے متعلق آیات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. تو اس کے اندر انفسی آیات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تخلیق انسانی کے الگ الگ سٹیجز کو بیان فرما رہے ہیں. پہلے انسان مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا، جو کہ پھر جیسے کہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، اور پھر اس کو شکم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں رہنے کی مدت کا ذکر فرمائے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ مرتے دم تک دنیاوی زندگی کا جو انسان کا جو دورہ ٹائم ڈیوریشن ہے وہ بیان فرمائے. پھر غرض اس طرح کے 7 مراحل کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ایک طرف تو اس کی قدرت اور ربوبیت کی عظمت واضح ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب ہیں، خالق ہیں اور قادر بھی ہے. ماں کے پیٹ کے اندر جیسے چاہتے ہیں وہ صورتیں دے دیتے ہیں انسان کو. بہت پیچھے آیت میں ہم نے پڑھا کہ تمہیں صورت عطا کی اور بہت اچھی صورت عطا کی. تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندے کی تخلیق اور چہرے کی خلقت کے بارے میں بھی فرمایا، تو جو نایاب چیزیں ہوتی ہیں ان کو پہلے ذکر فرمایا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا جا رہے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور ربوبیت کی عظمت واضح ہو جائے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی عطا اور بخشش اور نعمتوں کی عظمت کا اظہار ہو جائے. اس طرح سے یہ آیت میں جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں. تو چنانچہ فرمایا کیا گیا ہے کہ وہ وہی ہیں جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون کے ساتھ،
پھر جمے ہوئے خون کے مانند چیز سے، پھر پتھر، پھر تم کو بچے کی صورت میں شکم مادر سے باہر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو طاقت اور توانائی اور تمام کمالات دیتے ہیں تاکہ وہ اسٹیجز بائی اسٹیجز کراس کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر آ پہنچے۔ اس کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم بڑھاپے کے مرحلے کو پہنچ جاتے ہو۔ ہر چند انسان جو ہے نا، فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ اس مرحلے تک پہنچتے ہیں، پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کی مقررہ مدت تک پہنچ جاؤ اور شاید عقل سے کام لو۔ یہ جو سٹیجز دیکھے جاتے ہیں اسی میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ انسان عقل حاصل کرے، ہم اپنے اطراف میں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس سے ہم سیکھیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہر روز بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہر روز لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں، کوئی جوانی میں مرتا ہے، کوئی بڑھاپے میں جا کے انتقال کر جاتا ہے، کوئی بچپن میں، کوئی ہر سٹیجز میں جا رہا ہے، تو پیدا بھی ہو رہے ہیں، دنیا سے جا بھی رہے ہیں، پھر یہ سائیکل ریوائیو ہو رہی ہے۔ تو یہ ایسے ہی کھیل کود میں اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تخلیق، اپنی ربوبیت، اپنی خالقیت، اپنی قدرت، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ سارا کچھ اس کے اندر دکھا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی قادر مطلق ہے۔ لہٰذا اب پہلا مرحلہ ہے، اس لحاظ سے کیا ہے کہ تخلیق کا پہلا مرحلہ مٹی ہے، جو ہمارے جد امجد کا پہلا یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جانب اشارہ ہے۔ پھر تمام انسانوں کی خاک سے تخلیق کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہ تمام غذائیں مواد جو ہم تک پہنچتی ہیں وہ ساری کی ساری وجود میں آنے کی وہ ایک جو ذریعہ ہے وہ مٹی ہی ہوتی ہے۔ تو اس کے نطفے تک کو تشکیل دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، چاہے وہ مواد حیوانی ہو یا نباتی ہو، سب کے لیے بنیاد مٹی ہی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے مٹی کا ذکر فرما دیا۔ پھر دوسرے اور تیسرے مرحلے میں، دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ نطفے کا ہے، جس کا تعلق جناب آدم علیہ السلام اور ان کی حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے ساتھ میں بھی، باقی تمام انسانوں کے ساتھ میں بھی ہے۔ تو تیسرا مرحلہ وہ ہے جس میں نطفہ ارتقاء کی منزل کو پہنچ جاتا ہے اور ایک بڑی حد تک نشو و نما کیسے پاتا ہے؟ نشو و نما پا کر جمے ہوئے خون کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد میں مضغہ یعنی خون کا لوتھڑا پھر اعضاء کے ظاہر ہونے کے مرحلے میں ہے۔ اس کے پھر حس و حرکت کا مرحلہ ہے۔ اب سٹیجز ہے اس کے اندر، البتہ قرآن مجید میں اس مقام پر 3 مراحل کا ذکر نہیں ہے، اگرچہ بہت دوسری آیات میں آیا ہے کہ علقہ ہے، مضغہ ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں اس کی نشو و نما، ہاتھ پیر بن جاتے ہیں، بڑی خوبصورت طریقے سے انسان کو دنیا میں لے کے آتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہاں پر نہیں ہے، دوسری آیات کے اندر اس طرح کی طرف بھی اشارات مل چکے ہیں۔ تو اب یہاں پر اس جگہ پر چوتھا مرحلہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، تو وہ انسان کو ماں کے پیٹ سے نکالنے کا، بچے کی شکل میں پیدا کرنے کا بتایا گیا ہے کہ، اور 5واں مرحلہ جسمانی طاقت کے کمال کا مرحلہ ہے، جسے بعض لوگ 30 سال کی عمر بتاتے ہیں کہ انسان 30 سال میں آ کے پوری کی پوری نشو و نمائی کو پہنچ جاتا ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ جسمانی نشو و نما ہو چکی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس سے بھی زیادہ، اور کچھ لوگ اس سے بھی کم، یعنی جو عرصہ ٹائم پیریڈ جو ہے، کوئی کہتے ہیں 25 سال انسان پوری نشو و نما پا لیتا ہے، کوئی کہتے ہیں 30 سال، 35 سال، 40 سال تک بھی جاتا ہے۔ تو اس طرح سے البتہ ممکن ہے کہ مختلف افراد میں یہ جو مرحلہ ہے، یہ مراحل مختلف ہوں گے۔ قرآن نے اسے بلوغ اشد سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہے؟ اس کے بعد میں پیچھے کی طرف لوٹنے کا اور توانائیوں کا آہستہ آہستہ ختم ہو جانے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انسان بہت طاقتور ہو، اس کے بعد میں پھر وہ آہستہ آہستہ ڈیٹیورائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر واپس بچپن کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ بڑھاپے، اب یہ انسان جو ہے نا واپس شروع ہو کر بڑھاپے کے دوران تک وہاں تک پہنچ جا رہے ہیں، وہاں تک پہنچتے پھر اس کے بعد میں جو کہ چھٹا مرحلہ ہے، آخرکار عمر کے خاتمے کا مرحلہ ہے، جو کہ آخر مرحلہ ہے، اور جو اس سرائے فانی سے انسان کو یہاں سے وہ عالم جاویدانی کی طرف منتقل کر جاتا ہے۔ ہم یہاں تو ٹیمپرری لائف ہے نا، لیکن جو اصل جو رہنے کی جگہ ہے وہ ہماری عالم برزخ میں، جب تک کہ جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ تو عالم ارواح سے ہم آئے، عالم دنیا میں، عالم ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، عالم ارواح سے انسان عالم مادر میں رہتا ہے، یعنی اس کو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر عالم دنیا میں رہتا ہے، پھر عالم برزخ میں چلے جاتا ہے۔ اس کے بعد میں جو دنیا جہنم کا اور اس کا فیصلہ ہوگا تو وہاں پر وہ عالم محشر ہوگا، اس کے بعد میں عالم جنت میں جائے گا، عالم دوزخ میں جائے گا۔ تو یہ 6-7 سٹیجز ہوتے ہیں انسان کی پوری سٹیجز ہوتے ہیں رہنے کے۔ تو جو اصل سٹیج ہے ہمارا وہ دنیا ہے، عالم دنیا، کیونکہ ماں کے پیٹ عالم ارواح میں ہوگا انسان، کچھ اس کو اختیارات نہیں ہوتے، وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میری روح کب دنیا میں بھیجی جائے گی۔
ماں کے شکم مادر میں ہوگا وہ سمجھتا ہے کہ یہی میری کائنات کل ہے. اگر کوئی جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اگر اس سے کہا جائے کہ وہ دنیا میں بھی جائے گا, دنیا میں یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, تو وہ مانے گا ہی نہیں. وہ کہے گا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میں تو یہاں اتنا خوش ہوں, مجھے باہر جا کے کیا اپنا خود کا پکا کے مطلب کھانا بھی پڑے گا, کمانا بھی پڑے گا. اس کو کیا پتہ, اس کو تو منہ سے غذا بھی نہیں جا رہی ہو, اس کو تو سب انتظام ہو رہا ہے, وہ آرام سے وہاں کھیلتا کودتا جو بھی جو اس حال میں ہوگا وہ اس میں شعور ہوگا. تو پتھر میں بھی شعور ہوتا ہے تو وہ وہاں پر ہوگا. اگر کوئی بچے سے یہ کہیں کہ تمہیں باہر بھی جانا ہے اس کے, تو وہ مانے گا نہیں اس چیز کو. نہیں میری تو یہی دنیا ہے, میں تو آرام سے ہوں یہاں پر, میں کیوں جاؤں گا یہاں سے. تو ایسے ہی دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے, جس عالم میں انسان رہتا ہے, وہ یہ عالم کو اپنا مستقل قرارگاہ سمجھ لیتا ہے. عالم ارواح میں ہوتا ہے تو وہ کبھی نہیں سوچتا کہ وہ عالم دنیا میں بھی آئے گا. عالم شکم مادر میں رہ کے وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ 9 مہینے کے بعد مجھے پھر دنیا میں جا کے جینا ہے, اپنے خود سے کھانا پینا ہے, منہ میں دانت آئیں گے, پھر مجھے کھانا پینا ہے, وہ پھر اپنی محنت سے مجھے سب کچھ کرنا ہے, تو وہ نہیں مانے گا. ایسے ہی عالم دنیا سے یہاں سے بھی انسان کو منتقل ہو کے جانا ہے, یہ اس کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے. ہم ایک مسافر ہے, اتنے اسٹیجز ہم سفر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بتدریج تمہیں جانا ہے اپنے اصل ٹھکانے کی طرف, جو کہ جنت یا دوزخ ہے. تو اسی وجہ سے عالم دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں رہ کے کمائی کر لو اس جہان کی جو کہ ابد الآباد وہیں رہنا ہے تم کو. بہت تھوڑا سا ٹائم دنیا میں رہیں گے, لیکن پھر یہاں جو اصل ٹائم ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک سواری ہے ہمیں, اور اس سواری پہ سوار ہو کے ہمیں آخرت کا سفر طے کرنا ہے. یہاں آ کے غفلتوں میں اسی لیے بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا میں تم آگے کر کیا رہے ہو, اپنے اصل ٹھکانے کی تیاری کرو. تو ثم لتبلغوا, یہ جو آیت فرمائی تھی کہ انسان کو پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ, یہ جو ہے تمام ایک منظم اور باقاعدہ تبدیلیوں کے باوجود کائنات کے جتنے بھی مبدا ہے اس کی قدرت اور عظمت اور اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی لطافت و جتنے احسانات میں کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کھول کے بیان فرماتے ہیں تو انسان کو غور کرنے کے لیے کہتے ہیں. یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ پہلے 4 مراحل میں جو کہ مٹی, نطفہ, علقہ اور بچے کی پیدائش سے متعلق ہے, خلقکم یعنی تمہیں پیدا کیا, یہاں پر آیا ہے. پھر اور ان کے مراحل میں انسان کے کسی قسم کے ارادے, اختیار اور عمل دخل کا اس کو کچھ حق حاصل ہی نہیں ہوتا. کچھ کر سکتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. مٹی تھا, نطفہ تھا, علقہ تھا, بچہ تھا, ویسے بھی عالم ارواح میں رہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا, وہاں پر بھی وہ کچھ اس کو اختیارات نہیں تھے. لیکن بعد کے 3 مراحل میں جو قوت جسمانی کی انتہا کو پہنچا ہے, اس کے بعد بڑھاپا اور پھر عمر کے خاتمے سے متعلق ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر جو استعمال کیا ہے لتبلغوا کہا ہے یہاں پر. تو پہلے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی خلقکم آیا, لتبلغوا دوسرے جو آیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر تاکہ تم پہنچو اور لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ کہا گیا ہے. تو جو ایک کیا ہوتا ہے, ایک تو دلالت کے بعد میں انسان جو ہوتا ہے دنیا میں آنے کے بعد میں, وہ پیدا ہونے کے بعد میں انسان کی جو آزادی اختیار کی طرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی اختیار دیا ہوا ہے نا. ہم نے کیا ہوا ہے کہ جبریہ کا جو عقیدہ ہوتا تھا کہ ہم مجبور محض ہے, وہاں پر انسان جو کسب کرتا ہے, اس کے اعمال کرتا ہے, اس کی وجہ سے اس کو جنت اور دوزخ دی جائے گی. اگر اس کو کسب کا اختیار ہی نہیں ہوگا, وہ عمل کرنے کا اس کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, تو پھر جنت اور دوزخ کا تو کوئی معنی نہیں ہوا, جزا اور سزا کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوا. تو اسی وجہ سے اس کو آزادی اختیار کی طرف اشارہ ہے. اور دوسری شاید اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے اس کے اندر ممکن ہے کہ یہ تین جو دور ہے اپنے انسان کی اچھی یا بری تدبیر کی وجہ سے آگے یا پیچھے ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انسان ایسے کام کرے جس سے وہ جلد بوڑھا ہو جائے, یا پھر قبل از وقت وہ اس کی موت واقع ہو جائے. اس سے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے قرآنی تعبیرات کس قدر انسان کی جو ایک جچی تلی حساب و کتاب کی تحت ہوتی ہے. انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خلقکم کہہ دیا ہو تو پھر انسان کے ہاتھ میں اختیاری کوئی نہیں, تو اللہ نے بنایا مجھے, وہ میں بس ایسے ہی چل رہا ہوں ایز اے روٹین. لیکن اب آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اس سٹیجز تک پہنچ رہا ہوتا ہے. صلہ رحمی کریں گے تو حیات لمبی ہوتی ہے, تو پھر ہم اگر قطع رحمی کر کے بیٹھیں گے تو پھر ہماری اپنی حیات کی اگر کمی ہو گئی. دیکھیے تقدیر کے اوپر بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے. اب کمپیوٹرائزڈ سسٹم جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ ایک کمانڈ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو اختیار دیا جاتا ہے. کمپیوٹر میں ہوتا ہے نا, اگر یہ انٹر ہو جائے تو یہ کرنا, یہ ہوا تو یہ کرنا, اس کو ہزاروں کمانڈز دیے ہوئے.
آپ جاتے ہیں نا وہاں پر کوئی چیز اگر خریدنے جاؤ، کوئی چیز اگر آپ سمجھے ایک مشین ٹارگٹ مشین رکھا ہوا ہے وہاں پر 100 چیزیں مینو میں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اگر کوئی چیز ایک پریس کیا ہے تو وہ اس کی ڈیٹیلز دینا شروع کرے گا، دوسرا بٹن پریس کریں گے اس کی آپ کو بریانی چاہیے، پانچ چیزیں آپ نے آرڈر کر لی، وہ ٹوٹل کر کے آپ کو دے دے گا کتنے پیسے دے دو. تو آپ کے پاس جو آیا ہے وہ آپ کے بٹن پریس کرنے کی وجہ سے، آپ کے اپنے آرڈر کرنے کی وجہ سے، آپ کی اپنی چوائس کی وجہ سے آپ کو وہاں سے آیا ہے، وہ ایک مشین ہے. ایسے ہی ہماری لائف میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو ہم چوائس اٹھاتے ہیں اسی سے ہمارے راستے وہ رخ کے راستے ہمارے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. اگر میں جا کے کسی کا قتل کر دوں گی تو میں گناہ کا راستہ اختیار کر چکی ہوں، میں اسی کے اوپر آگے بڑھتی چلی جاؤں گی، میں نے وہ دروازہ کھول لیا ہے اپنے لیے. جیسے کہ میں نے ایک ڈش آرڈر کی تو میرے پاس وہی ڈش آئے گی، تو ایسے ہی میں نے اپنے لیے گناہ کا دروازہ کھول لیا ہے تو پھر میں اسی راستے پہ جاؤں گی. اور میں نے نیکی کا دروازہ کھول لیا اپنے لیے تو میں اسی راستے کے اوپر جاؤں. تو جو دروازہ کھولنے کا اختیار ہے وہ تو میرے ہاتھ میں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو کلی طور پہ اس کو اختیار ہے، لیکن ارادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں شامل حال ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے سامنے دونوں راستے ہیں، جس کو تم چوز کرو گے اس میں تمہارے لیے آسانیاں کر دی جائیں. اسی وجہ سے انسان کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ میں فیصلے کرنا ہے. جس لیے قرآن پاک کے ساتھ میں جب انسان جڑ کے بیٹھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں، ہر لمحہ رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں. موت کے بارے میں یہ توفیٰ کے لفظ کا استعمال یہاں پر جیسے ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی آ چکا ہے. تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کی منطق میں موت فنا اور نیستی کا نام نہیں ہے، بلکہ موت کے فرشتے انسان کی روح قبض کر کے موت کے بعد کے عالم میں منتقل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں بارہا استعمال ہونے والی اس تعبیر سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے بارے میں اسلام کا جو نقطہ نظریہ ہے، یعنی کہ موت کے مادی مفہوم جو ہوتے ہیں وہ فنا اور نیستی کا نہیں ہے، ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جیسے کہ میعاد کے اوپر مکے کے لوگ نہیں مانتے تھے، مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے، اور بہت سارے مذاہب میں بھی ہوتا ہے کہ ریکارنیشن آف لائف، جنم بس ریکارنیشن ہی چلتا رہتا ہے. آج اگر یہ دنیا میں آپ اگر اچھے اعمال کریں گے تو اگلے جنم میں آپ پتہ نہیں اچھے بن کے سینٹ بن کے کوئی اچھا آدمی بن کے آئیں گے، اگر یہ دنیا میں خراب عمل کریں گے تو کباب بلی کتا پتہ نہیں کیا بن کے آئیں گے. ریکارنیشن آف لائف کے اوپر ان کے اوپر ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس آپ جو کیا وہ ختم. آپ کا اب ملے گا کب؟ آپ کو جنت اور دوزخ کی شکل میں ملے گا جب تک آپ عالم برزخ میں رہیں گے. اگر انسان کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کی سزا بھگت رہا ہوگا، علیین اور سجین میں ہلکا سا اس کا کنیکشن ہوتا ہے اور بس اس کو عذاب مل رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر اسی وجہ سے استعمال کیا گیا. آگے جو آیت ہے هو الذی یحیی و یمیت، هو الذی وہ اللہ، یحیی و یمیت وہ اللہ وہ ذات ہے، الذی وہ زندہ کرتا ہے، و یمیت اور وہ موت دیتا ہے. فاذا قضا پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو بے شک، یقول تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، لہو اس چیز کو جس چیز کا حکم فرما رہے ہیں، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. یعنی وہی ہے زندگی دینے والے اور وہی ہے موت دینے والے. وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتے ہیں بس ایک حکم دے دیتے ہیں کہ وہ ہو جائے گی، تو پھر وہ چیز جو ہے نا واقع میں ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ایک اہم چیز یہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم کے اہم جو مظاہر ہے، یعنی موت اور حیات کی بات ہو رہی تھی یہاں پر. تو دو ایسی مخلوقات کے انسان کی تمام جو علمی ترقی کے باوجود بھی ابھی تک یہ ایک معمہ بنی ہوئی چیز ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ وہی ہے جو زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں. تم کتنی بھی ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کر لو، آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ زندہ کیسے، مرنا کو روکنا نہیں پتہ ان لوگوں کو. پرولونگ کر سکتے ہیں، بہت سارے ریسرچ کر لیے کہ زندگی کو کیسے بڑھائیں، 100 سال تک جیے، 500 سال تک جیے، 1000 سال، مرنا تو ہے بہرحال. تو وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں کر پائے. تو موت اور حیات اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے وہ نباتات میں ہو، چاہے حیوانات میں ہو، چاہے انسانوں میں، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور زندگی مختلف رنگوں میں ہو، مختلف فیلڈز میں ہو، ہر شعبے میں کسی بھی صورت میں ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے. کسی کو بھی حیات اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بات بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق سے لے کر ایک غول پکر حیوانات جو ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے جو حیوانات ہوتے ہیں ان تک، اور جتنے بھی بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، چاہے وہ اندھیرے میں ہو، چاہے روشنی میں ہو، کہیں کسی گہرائی میں بھی ہو، جہاں ہر طرف سے لے کر، چاہے آسمان کی بلندیوں پر پروان کرنے والے ہو، پرندے ہو، چاہے سمندر کے اندر موجود ہو، سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والے، یا پھر
موجوں کے درمیان میں وہ اگر وہ رہنے والے ہو، ہر چیز کو ہمیں دکھائی دے مائکروسکوپ سے، دیکھیں بہت باریک سے ہوتے ہیں، چاہے ہمیں نظر آئے چاہے نہ آئے، کتنے باریک کیوں نہ ہو، ایسے نباتات سے لے کر بیسیوں گز تک لمبے درختوں تک کی اپنی مخصوص زندگی اور اپنے مخصوص حالات ہوتے ہیں ان سب کے، تو اسی لحاظ سے ان کی موت بھی مختلف ہوتی ہے۔ کوئی درخت ہوتا ہے 100 سال، 500 ہزار سال کا ہوتا ہے، کوئی جانور ہوتے ہیں بہت لمبے لمبے جیتے ہیں، کسی کی 2 دن کی زندگی ہوتی ہے، بس وہ مکھی مچھر اگر آپ لے لیں ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹائم پیریڈ سب کے مختلف ہے، تو اسی لحاظ سے ان کی موت بھی مختلف ہوتی ہیں، اور اس میں شک نہیں ہے کہ زندگی کے مختلف روپ کا کائنات اور عالم خلقت کے نہایت سے ایک انتہائی تعجب انگیز روپ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر چیز کا اپنا ایک لائف سپین ہوتا ہے، آپ جو سائنس اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو پتہ ہوتا ہے، مائکروسکوپک نان مائکروسکوپک ہو چاہے کیسے بھی، اس کا لائف سپین ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے آس پاس جی لے گا۔ اب انسان ہے 100 سال ہے، 150 سال، 200 سال، اس کا اتنا ہی ہوتا ہے لائف سپین، وہ اسی کے آس پاس کھیلے گا، اس کے بعد میں اس نے مرنا ہی مرنا ہے۔ تو خاص کر ان مخلوقات کا ایک بے جان عالم سے زندگی کی منزل میں قدم رکھنا، کوئی چیز ہے بے جان چیز تھی، زندگی اس کو حیات بخش دی گئی، پھر یا عالم حیات سے موت کی وادی میں منتقل ہو جانا، اس حد تک قابل تعجب ہے کہ ان میں سے ہر ایک اسرار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسرار ہیں چھپے ہوئے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک بیج تھا، درخت نکل گیا، درخت تھا پھر ختم ہو گیا، آپ دیکھیں آم کھا کے پھینک دیتے ہیں گٹلی، اور اس کے اندر سے درخت نکل جاتا ہے، اس میں آم آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں گے تو کبھی آپ سوچ سکتے ہیں اتنی چھوٹی سی گٹلی میں سے اتنا بڑا درخت نکلے گا اور اس پہ ہزاروں آم لگے گی، کب تک رہتا ہے وہ آم کا چار؟ بہت دنوں تک رہتا ہے، اس میں سے آم نکلتے ہی رہتے ہیں، اور وہ آموں میں سے ہر آم میں سے اگر ہر گٹلی میں سے اگر آم نکل جائے تو پوری زمین کے اوپر آم کے ہی درخت پڑ جائیں گے۔ ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے پروپورشن کو مینٹین کر کے رکھتے، اس لیے ایسی چھپی ہوئی اسرار ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کتنے شیر ہیں، کتنے ببر ہیں، کتنے چیتے ہیں، کتنے کیا ہے، کتنے مچھر ہیں، آپ کے گھر میں کتنے چونٹیاں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اگر یہ چینٹیوں کا سائیکل بڑھنا شروع ہو جائے تو آپ کو کھا جائیں گے یہ لوگ، چوہے بڑھ جائیں گے، تو مطلب پروپورشن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے، اس میں ڈسٹربنس نہیں آتا کچھ بھی۔ تو یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ان اہم اور پیچیدہ مسائل میں سے کوئی بھی مسئلہ اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے مشکل اور پیچیدہ نہیں ہے، ہمارے لیے ہے مشکل۔ تھوڑا سا ایک جانور ایکسٹنکٹ ہو جاتا ہے تو پوری کی پوری جو سائیکل ہوتی ہے، فوڈ پیرامڈ ہوتا ہے، وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب یہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، آپ لوگ سنتے بھی ہو کہ چیتا ایکسٹنکٹ ہو رہا ہے، اتنی شور مچاتا ہے اس کے اوپر۔ مدھمکھی اگر ایکسٹنکٹ ہو گئی، ہنی بھی، اور کہتے ہیں کہ ساری مطلب ختم، مدھمکھی جب ایکسٹنکٹ ہو جائے گی اس کے سال 2 سال کے اندر پوری مطلب ایکو سسٹم کلاپس ہو جائے ایک مکھی کے اوپر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو نے نہیں کہا کہ مکھی غائب ہو جائے گی تو ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، لیکن سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ مکھی چلی گئی تو پھر سب ختم ہو جائے گا، پولینیشن ختم ہو جاتا ہے، پورا مطلب ایوری تھنگ گوز آف، ختم۔ تو سبحان اللہ، ایک جانور اگر ایکسٹنکٹ ہو جائے، لیکوسٹ ایکسٹنکٹ ہو جائے تو وہ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں یہ جانور ایکسٹنکٹ ہو گیا تو اس سے کس طریقے سے ایکو سسٹم کتنا ہمارا امبیلنس ہو جائے گا۔ لیکن اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی پیچیدہ پوری کی پوری سسٹم کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اس کا ایک ارادے کے اور فرمان کے منتظر، یہ جتنا سارا کچھ یہ سسٹم ہے پورے کا پورا، یہ اللہ کے ارادے سے چل رہا ہے۔ لہٰذا آیت کی آخر میں فرمایا کہ وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو اس سے یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہی ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی، حتیٰ کہ کن جو ہے نا، ہو جا کے بعد فیکون ہو جاتی ہیں، کہ تعبیر بھی الفاظ میں گنجائش نہ ہونے کی، سب سے چھوٹا لفظ اگر عربی میں ملتا ہے تو کن ملتا ہے۔ حالانکہ کوئی چیز اگر وجود میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وجود میں لانا چاہ رہے ہیں تو کون سنے گی اللہ کے حکم؟ مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کن تو پھر ہو رہی ہیں، ویسا نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ ہی وجود بخش دیتا ہے چیز کو، کیونکہ آپ وہاں ہو ہی نہیں، عدم ہے، کچھ ہے ہی نہیں، تو کچھ سننا بھی تو چاہیے نا، پیدا ہو جاؤ تو کون سنے گا کہ پیدا ہونے کے لیے؟ تو یہ ہوتا ہے اصل میں کن لفظ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہو جا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ ہے کن، ارادہ کن ہے یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے ارادہ فرماتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہیں۔ کوئی بھی مخلوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کا ادھر ارادہ ہوا اور ادھر مخلوقات نے اپنا وجود پیدا کر لیا۔ سبحان اللہ، نہیں بولنا سننا یہ ہمارے لیے ہے، ہماری جہتیں ہیں یہ ساری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں تم نے دیکھا، الا طرف، الذین ان لوگوں کے، یجادلون جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، انا یصرفون، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں۔ تو تم نے دیکھا کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، ہم نے پیچھے 2 بار پڑھ لیا اس کو، ٹھیک ہے، بھی تیسری بار آ رہی ہے، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں۔
تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو جھگڑا کر رہے ہیں، یہ جو مغرور جو ہوتے ہیں دشمنان کا، یہاں پر سے آگے آپ دیکھیں گے ان کا انجام بھی بتایا جا رہا ہے کہ آیت میں پھر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو آیات الہی کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے تھے یجادلون، کون تھے وہ لوگ؟ ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر غرور اور تکبر کے لیے آیا تھا، یہاں پر دوبارہ سے آ رہا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مجادلہ کرتے تھے کس چیز میں؟ اور جھگڑتے بھی تھے، اور نبوت کے دلائل اور انبیاء کی دعوت کے سامنے وہ جھکتے ہی نہیں تھے، مانتے ہی نہیں تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ سورہ مکی ہے، اور 3rd and 4th پیریڈ آف وہ جو ہے مکی، جو 4 مہینے ادوار بتائے تھے آپ لوگوں کو، اس میں کا چوتھا دور میں ہے یہ۔ تو آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا ہوتا تھا؟ مظالم بڑھ چکے تھے کافی، بہت حد تک، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ مانتے نہیں تھے کوئی چیز کو، ان کے لیے تو بس یہ تھا کہ نہیں ماننا، بس یہی ہوتا تھا کہ ماننا نہیں، ان لوگوں کو ہردرمی تھی، بڑھ گئی تھی۔ تو اس وقت میں یہ بات کہی جا رہی ہے، تو کیا کس کو کہا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی مشرکین مکہ، اور بعد میں جب سب کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ انبیاء کی دعوت کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم نہیں کرتے تھے، اقرار نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان آیات میں ان افراد کے انجام کی واضح طور پر ایک منظر کشی کی جا رہی ہے۔ آگے کے جتنے آیات آئیں گے نا آپ اس کے اندر دیکھیں گے، سب سے پہلے فرمایا گیا کہ آیاتوں نے آپ سے مخاطب ہو کے سب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں کہ وہ کس طرح راہ حق سے پھر جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ضد اور عناد، ہردرمی، اس کے اوپر ان کی گفتگو ہوتی تھی۔ یہ اندھی تقلید اور بے بنیاد جھگڑے ہوتے، تعصب ہوتا تھا آپس میں ان لوگوں کا، تو اس بات کے سبب بن جاتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم سے بھٹک کر کوئی اور راہ پکڑ لیتے ہیں، یعنی گمراہی کے یا پھر اس طرح کے چیزوں کے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ حقائق جو ہوتے ہیں نا، اصل میں حقائق صرف اس وقت واضح ہوتے ہیں جب انسان کے اندر تلاش حق کی روح ہوتی ہے۔ آپ جب تلاش کی تمنا کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، راستے کو پکڑتے ہیں، ڈھونڈتے، تو پھر وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ساری چیزیں کھولتے چلے جاتے ہیں۔ جب انسان اس کی راہ کو اختیار ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے، کیونکہ ہردرمی، عناد جو ہوتے ہیں، ضد، یہ ساری خصائل باطنہ ہیں۔ یہ مطلب وہ خصال رذیلہ ہے کہ انسان کے اندر خراب عادتیں لا دیتے ہیں۔ ضد کرے گا انسان، ہردرمی کرے گا، عناد کرے گا، تعصب رکھے گا، ٹھیک ہے، وہ اسی میں مبتلا رہے گا، کسی کا نقصان کر رہا ہے، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے استفاد جو بھی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو کیوں فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ ایمان لے آؤ۔ اب یہاں پر کیا سوال میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں؟ تو یہاں پر کہ سوال استفہام کے طور پہ یعنی سوال کیا جاتا ہے نا، جب بھی کبھی سوال آ رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ نہیں رہتے ہیں، کبھی کبھی استفہامیہ انداز میں اس بات کا بیان ہو رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کو واضح کر رہا ہوتا ہے کہ جو مطلب دشمن ہے یا ایمان نہیں لانے والا کوئی انسان، کوئی ایسے شخص ہو، ان کے حالات پر نگاہ ڈالے گا تو وہ ان کی بے راہ روی جو ہوتی ہے نا، انہوں نے راہ حق کو چھوڑ دیا نا، اس سے بھٹک جانا، کوئی دیکھے گا تو کہے گا، وہ تعجب کرے گا کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں۔ یہ مطلب ہر انسان سوچ کے سمجھ کے کہہ سکتے ہیں کہ تو تم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ کوئی انسان عقل مند انسان تھوڑی اس طرح کرتا ہے۔ اتنی ساری کھلی نشانیاں اور واضح نشانیوں کے باوجود وہ حق کو کیوں نہیں دیکھ پاتا ہے؟ یہاں پر وہی آ رہے ہیں، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں، کہاں وہ پھرے جا رہے ہیں؟ یہاں پر دیکھیں پھر آگے آیت میں، آیت نمبر 70 ہے، الذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، وبما ارسلنا، کہ وبما ارسلنا، اور ساتھ اس کے جو بھیجا ہم نے، بھی ساتھ اس کے رسولنا، اپنے رسولوں کو، فسوف، تو ان قریب، یعلمون، وہ جان لیں گے، یعنی کہ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب، یہ جو قرآن پاک ہے، وبما ارسلنا به رسولنا، اور جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، پہلے بھی رسولوں کے پاس کتابیں آئی تھی اور یہ بھی کتابیں، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، فسوف یعلمون، آگے لا ہے تو اس کے بعد آگے کی آیت میں کنٹینیو رہے گا اس کا ترجمہ، اذ الاغلال، جب طوق ہوں گے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، والسلاسل، اور زنجیریں، اللہ اکبر کبیرہ، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے،
بہت سخت عذاب اس کے آگے کا بھی ہے یہاں پر. فی الحموم کہاں گھسیٹے جائیں گے؟ کھولتے ہوئے پانی میں. ثم فی الناری پھر آگ میں. یسجرون وہ جھونکے جائیں گے. تو یہ عذاب جو ہے، یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اگر کوئی انسان یہ ایک اکیلی آیت پڑھ لے گا، سوچے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو عذاب دے رہے ہیں اتنا سخت. لیکن جو گناہ کیا ہوتا ہے بندہ، اس نے نہ صرف اللہ کا انکار کیا بلکہ رسولوں کا بھی انکار کیا، ان کو شہید کیا، کتابوں کا بھی انکار کیا، جو راہ راست پہ چلنے والے تھے ان کو بھی اتنا اذیت پہنچائی، اتنا تنگ کیا کہ انسانیت کے حد درجے گری ہوئی حرکت. تو پھر وہ اس کو سزا بھی تو ویسے ہی ملے گی نا. تو یہاں سے آپ دیکھیں آیت کو، الم تر الی الذین یجادلون، یہاں سے ہم کر لیں گے کہ پھر ان کے بارے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آسمانی کتاب اور اس چیز کو جھٹلایا الذین کذبوا بالکتاب. یہ جو آیا یہاں پر الم تر الی الذین یجادلون، یہ فی الآیاتی کے ان آیات میں پھر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو آیات الہی کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں اور وہ نبوت کے دلیلوں سے انکار کر دیتے ہیں. تو پھر وہ اب دیکھتے دکھاتے کوئی انسان کہے گا کہ کیوں ایسی چیزیں، کوئی انسان راہ راست پہ بھٹک کے ساری نشانیاں کیوں بھٹک رہے ہیں. تو الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو یعنی قرآن کو، وبما ارسلنا اور اس وحی کو جس کے ساتھ میں ہم نے بھیجا. کس کو بھیجا؟ رسلنا، اپنے رسولوں کو. فسوف یعلمون، تو ان قریب وہ جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ وہ اہم چیز ہے کہ پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آسمانی کتاب اور اس چیز کو یعنی اس وحی کو جھٹلا دیا ہے جو اپنے رسولوں کے ساتھ ہم نے بھیجی تھی. یہ بات بھی توجہ کی ہے کہ اس صورت میں بار بار یہ آیت الہی، جو آیت الہی کے بارے میں مجادلے کرنے والے یعنی ان کا ذکر آئے ہیں کہ 3 مقامات پر آیت نمبر 35 میں اور آیت نمبر 56 میں یہی بات آئی ہے جھگڑا کرنے والوں. الذین یجادلون فی آیات اللہ، ٹھیک ہے، یہی مذکور ہوا ہے. اب کیوں ذکر کیا گیا ہے الگ الگ جگہوں پہ کہ الگ الگ معنی میں آیا ہے، ایک ہی معنی میں آیا ہے؟ تو یہ جو ذکر کیا گیا ہے اور دوسرے وجوہات اور قرینے بتانے کے لیے ہیں کہ آیات اللہ سے زیادہ تر مراد وہی آیات نبوت اور آسمانی کتابوں کے جو ذکر کیے گئے ہیں نا وہی ہیں، یا پھر کوئی اور چیز بھی اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں. تو اکثر جگہوں پر الگ الگ مضمون، میں نے آپ کو بتایا کہ ریپیٹ اگر ہوگی تو وہاں پر مضمون بھی الگ ہوگا. جو کچھ بھی یہ لوگ کا کیا ہوتا تھا اصل میں، یہ لوگ توحید کی آیات اور میعاد سے، جتنی بھی آیات ہوتی ہیں جہاں پر اس طرح کا ہوتا ہے وہاں پر توحید کی آیت ہوتی ہیں یا میعاد سے متعلق ہوتی ہیں یا یہ مسائل بھی آسمانی کتابوں میں جو درج کیے گئے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی ان کے مجادلے کی زد میں تھے. ان کا انکار کرنا کیوں ہوتا تھا؟ اصل اہم چیز جو سمجھنے والی وہ ہے کہ یہ انکار کیوں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے. یہ وجہ انکار کرنے کی کیا؟ آسمانی کتابیں، رسول ہے، وحی آ رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کا انکار اس لیے ہوتا تھا کیونکہ ان کو میعاد ماننا ہی نہیں تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو نہیں ماننا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں ماننا تھا، اور میعاد کو انکار کرتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ مر کے نہیں اٹھائے جائیں گے، کیونکہ اگر مر کے اٹھائے جانے کا یقین کر لیں گے تو پھر اعمال درست کرنا ہوگا، ایمان لانا ہوگا، رسول کو ماننا ہوگا، کتابوں کو ماننا ہوگا. مر کے اٹھائے کہاں جائیں گے؟ اٹھائیں گے کون اٹھائیں گے؟ اللہ اٹھائیں گے. اللہ اٹھائیں گے تو اللہ کو ماننا پڑے گا نا. پھر اٹھا کے کیا کریں گے؟ اچھا سزا دیں گے تو پھر سزا کو بھی ماننا پڑے گا. اگر سزا کو مانیں گے تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا. تو یہ ایک سائیکل وہ ماننا نہیں چاہتے تھے. نہیں اب مریں گے نہ اٹھیں گے نہ کچھ نہیں، ختم. یہ وجہ ہوتی تھی ان کے اصل میں، کیونکہ اپنی آگے کی آیت میں بھی آپ دیکھیں گے اپنی خواہش نفسانی پہ چلنا چاہتے تھے. ان کے اوپر یہ کوئی زبردستی نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو ویسا ہو. تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس جملے میں بار بار جو دہرایا، یہ جو بار بار دہرانے کی کسی اہم مطلب کی تاکید ہے یا پھر ہر مقام پر کوئی نئی بات بتائی گئی تھی؟ تو بظاہر دوسرا احتمال کہ ہر مقام پر ایک نئی بات آتی ہے، ہمیشہ اس کے اوپر زیادہ وہ کیا جا رہا ہے کہ نئی بات ذکر کرنا، کہ جس سے خاص مطلب بتانا مقصود ہوتا ہے. آیت نمبر 56 میں اس یجادلون جو آیا تھا، مجادلہ کا سبب کیا تھا؟ تکبر، غرور. اور وہاں پر ہم نے پڑھ لیا تھا کہ انسان جب تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، خود پسندی ہوتی ہے اس کے اندر، تو پھر وہ ذکر آیا تھا وہاں پر. اور آیت نمبر 35 کے اندر اس کا سبب کیا تھا؟ ان کی دنیاوی سزا کے طور پر ان کے دلوں پر لگی مہروں کا ذکر تھا کہ وہ ایسے ہی جھگڑالو ہے، بس وہ جھگڑا ہی کرتے رہے گی، تو ان کے دل کے اوپر مہر لگ گئی ہے. تو پھر اب یہ آیت میں اس کا سبب کیا ہے؟ ان کی اخروی سزا اور دوزخ کے مختلف عذاب بیان ہو رہے ہیں یہاں پر.
ان کی آخرت میں ان کو سزا کیا ملے گی. تو اس بات کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ یجادلون کا جو صیغہ ہے نا اصل میں یہ کہتے ہیں فعل مضارع کہتے ہیں اس کو, اور اس کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ استمرار ہوتا ہے. استمرار یعنی کہ بار بار کوئی کام کرنے کو استمرار کرتے ہیں, اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ اب یہ نہیں, اب ایک انسان ہے آج انکار کر رہا ہے, کل بھی کرے گا, پرسوں بھی کرے گا, جھگڑا جو ہوتا ہے روز جھگڑا کرے گا, اس کو کہتے ہیں استمرار, ریپیٹڈلی کوئی کام کو کرنے کے لیے. تو یہ اشارہ اس کی طرف ہے کہ اس قسم کے جو افراد ہوتے ہیں, ایسے جو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ آیات الہی کی تکذیب کرتے ہیں اپنے غلط عقائد اور برے اعمال کی وجہ سے. اس کے لیے ہمیشہ مجادلہ اور بے بنیاد بحث کا سہارا لیتے ہیں. ان کی عادت رہتی ہیں وہ, اب وہ ہمیشہ ہی سے کریں گے. آپ کچھ بھی آج سمجھا لو, آج سمجھ جائیں گے, پھر کل وہی کریں گے. کیونکہ ان کی جو عادت ہے وہ اسی میں مبتلا ہے. کیونکہ اصل مقصد کیا ہے ان کا پیچھے, اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں. کیوں نہیں مانتے؟ نہیں ماننے کی وجہ کہ وہ اپنی خواہش نفسانی کے اوپر چلنا چاہتے ہیں, ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں چاہیے ہوتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں آگے کی آیت میں جیسا اس کا ہے اذ الاغلال, کہ جب طوق ہوں گے. تو یہ لوگ جب انکار کر رہے ہیں, الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون, تو وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ الذین کذبوا, جو لوگ جنہوں نے جھٹلایا بالکتابی, کتاب کو, و بیما, اور اس چیز کے ساتھ جنہیں وحی کو, ارسلنا بھی ہم نے بھیجا, جس کے ساتھ میں نے نبی کے ساتھ, رسولنا اپنے نبی کے ساتھ میں ہم نے وحی اتاری, وہ بھی انکار کیا. تو کیوں انکار کیا؟ ان قریب وہ جان لیں گے. اب انکار تو کر دیا کیونکہ ان کو مرضی تھی اپنی چلانی, اب ماننا تو تھا نہیں ان کو, تو وہ ان قریب جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ اذ الاغلال فی اعناقہم. اصل ان کی جو سزا یہاں سے بیان کی جا رہی ہے, اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی محافظت کرے, کہ جب ان لوگوں کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ڈال کر انہیں کشاں کشاں جہنم میں لے جایا جائے گا. طوق یعنی گروپنگز میں جائیں گے وہ لوگ جہنم میں, جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے, اور زنجیر, سلاسل کہتے ہیں زنجیروں کو, اور یسحبون, گھسیٹے ہوئے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا پہلے وہ کھولتے پانی میں اور پھر جہنم میں جلائے جائیں گے. فی حمیم ثم فی النار. یہ بہت سخت ترین عذاب ہے. کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ جھگڑے سے. اور جھگڑا کس وجہ سے شروع ہوا ہے؟ تکبر سے. تکبر کیوں تھا؟ جہالت سے. جہالت کیوں تھا؟ علم نہیں ہونے کی وجہ سے. یہ سیکوینشلی سٹیجز ہم نے پڑھ لیے تھے. تو آپ لوگ جو جہاں پر بیٹھ رہے ہیں علم سیکھنے کے لیے, آپ سوچیں کہ کتنی بابرکت چیز ہے جس کو ہم 2 دن سے اسی کے پیچھے آ رہے ہیں, کہ ایک سیکوینشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیچ میں تخلیق کائنات کا ذکر بھی فرما دیا. سارا کچھ فرمانے کے بعد میں انسان کو دعوت دی جا رہی ہے عمل کی. اور عمل کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ یہاں پر یہ جہنم کا پس منظر کھینچا جا رہا ہے نا, اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم ہو گیا ہمارا, اب کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو فی حمیم, گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں, اور پھر آگ میں جھونکے جائیں گے. تو یہاں پر اسی وجہ سے کہ اب یہاں پر نا یسجرون, جو یہاں پر لفظ آیا ہے نا یسجرون, سجر بروزن فجر کے مادے سے ہے. ٹھیک ہے, جو مفردات میں امام راغب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے ان کے مطابق آگ جلانے اور اسے بھڑکانے کے معنی میں ہے یسجرون, وہ گھسیٹے اب یہاں پر زنجیروں یعنی زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے, یہاں پر آ رہے ہیں. لیکن امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے سجر اگر لیں گے آپ, سجرہ اس کا روٹ ورڈ ہے, تو اس کا معنی ہے آگ جلانے اور بھڑکانے کے معنی میں. اب بعض دوسرے جو اربات لغت ہے اور مفسرین نے ان کا کہنا ہے کہ اس کا معنی تنور کو آگ سے بھر دینا. تنور پتہ ہے نا جہاں روٹی بنتی ہے, بیکری کی جو ہوتی ہے, اس کو آگ سے بھر دینے کو کہتے ہیں یسجرون. ٹھیک ہے, اس کے معنی میں تھا. اور بعض دوسرے اسی لیے بعض مفسرین نے آیت کا معنی یہ سمجھا ہے کہ اس قسم کے کفار خود ہی جہنم کا ایندھن ہوں گے. جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا تھا نا کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. ایندھن پتہ ہے آپ لوگ کو؟ فیول کو کہتے ہیں ایندھن. فیول کیا کرتا ہے؟ گاڑی میں پیٹرول ڈلائیں گے تو گاڑی چلے گی. آگ کیسے چلتی ہے؟ گیس سے چلتی ہے, یا پھر لکڑی سے چلتی ہے. کمبسٹیبل تھنگز آپ سب کو بتایا, اس سے آگ لگتی ہے. پتھر سے کبھی آگ لگتا ہوا سنا آپ نے؟ نہیں سنا نا, کیونکہ پتھر آگ نہیں پکڑتا, کمبسٹیبل نہیں ہے پتھر. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم میں ایندھن ہوں گے پتھر اور انسانوں سے جہنم بھڑکے گی. اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حد محافظت فرمائے. تو یہاں پر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ کس سے کیا سمجھا؟ یسجرون جو ورڈ آ رہا نا یہاں پر, یسجرون کا مطلب کیا ہے؟ یسجرون سے یہ سمجھا ہے کہ کس سے کیا سمجھا؟ یسجرون جو ورڈ آ رہا نا یہاں پر, یسجرون کا مطلب کیا ہے؟ یسجرون سے یہ سمجھا ہے کہ کس سے کیا سمجھا؟ یسجرون کا مطلب کیا ہے؟ یسجرون سے یہ سمجھا ہے کہ
ان کا تمام وجود آگ سے بھر جائے گا. البتہ دونوں معانی میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے، یعنی کوئی ڈفرینس نہیں ہے، یہ وہ ایندھن بنیں گے یا ان کا پورا وجود آگ سے بھر جائے گا. آئدر آف دا وے آپ جو ہے وہاں پر کیا کر رہے ہیں، آپ کے ذریعے آگ بھڑک رہی ہیں. وہاں پر مجادلہ کرنے والوں اور ضدی جو مستکبرین ہوتے، تکبر ہوتا ہے نا، مجادلہ جھگڑا کون کرتے ہیں؟ متکبرین ہی کرتے ہیں. تو مستکبرین جو ہوتے ہیں ان کے لیے اس قسم کی سزا در حقیقت ان کی اس دنیا میں جو دنیا میں اعمال کر رہے ہیں نا، اس کی مناسبت سے وہ اس کا رزلٹ ہے. کیونکہ جو دنیا میں انسان کرے گا اس کا رزلٹ ملے گا نا، جزا. وہ تو یوم جزا ہے. اگر یہاں خراب کام کریں گے تو جزا تو اس کی ملے گی، جو بھی کرنا ہو. تو آگے جو فرما رہے ہیں فی حمیم ثم فی النار یسجرون. تو اس کے اندر کیونکہ دونوں آیتوں میں وہی آ رہا ہے، والسلاسل یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہاں پر یسجرون کا جو میں تفسیر کر رہی تھی وہ جب یہ والا تھا کہ ثم فی النار یسجرون کا، تو کیونکہ وہ دنیا میں تکبر اور غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، اور انہوں نے خود کو اندھی تقلید اور تعصبات. اندھی تقلید کسے کہتے ہیں؟ بغیر جانے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بتا دیا ہے یہ لیڈر ہے، آپ ان کو فالو کرو، یہ آپ کو جنت تک لے کے جائیں گے، سیدھے راستے پہ رکھیں گے. اندھی تقلید سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو تقلید کرنے نہیں، فالو کرنا. کسی کو ایسے انسان کو آپ فالو کر رہے ہیں جس آپ کو نہیں پتہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں چلو بھائی ہم فالو کر لیتے ہیں ان کو. تو ان کی اندھی تقلید، وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ وہ بت پرستی ان کے آبا و اجداد کرتے تھے، اب یہ بھی وہی کر رہے تھے. تو اور ان کے اندر ایک تعصب ہوا کرتا تھا. تو کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی جو اندھی تقلید اور تعصبات کی زنجیروں میں وہ لوگ دنیا میں جکڑے ہوئے تھے، لہٰذا اس دن نہایت ہی ذلت خواری کے ساتھ میں طوق اور زنجیروں کی جو ہوگی وہ ان کی گردن میں ڈالی جائیں گی. پہلے تو انہیں کھولتے پانی میں ڈالا جائے گا، پھر جہنم کے ایندھن بنا کر اسی میں دھکیل دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے تکبر سے، جہالت سے اور ہر درمی سے، کیونکہ اور جھگڑے سے. انسان جب تکبر آ جاتا ہے، میں صحیح کا جب آ جاتا ہے نا، تو وہ اسی کے اوپر جھگڑا شروع کر دیتا ہے. تو انسان جب سیکھتا رہتا ہے تو پھر اس کے اندر سے یہ نکل جاتا ہے کہ میں صحیح ہوں. صحیح ہے تو ٹھیک ہے، جھگڑنے کی کیا بات ہے اس میں. لیکن یہاں پر یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کو جھگڑنا کیوں کرنا تھا، کیونکہ ان کو عمل نہیں کرنا تھا، اسی وجہ سے لوگ جھگڑا کرتے تھے. تو لیکن عناصر جو ہوتے ہیں اس کے تھوڑے فریکشنز جو ہوتے ہیں نا انسان کے اندر، اس پرٹیکولر ہیبٹ کے ساتھ میں وہ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ فائنلی آپ اسی ٹریک کو پکڑ لیتے ہیں. پھر وہ بڑا گناہ نہیں کریں گے کفر کا، لیکن کفر کے آس پاس تک کر لیں گے جا کے گناہ. اسی لیے وہ رذائل جو خراب خصائل رذیلہ جو ہوتے ہیں، بری عادتیں ہوتی ہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے. کیونکہ آپ ہوتا ہے نا، انسان آگ کے قریب بیٹھا رہے گا تو آگ سے جلے گا نہیں، لیکن کپڑے تو خراب ہوں گے نا، اس کے کالے ہو جائیں گے نا دھواں لگ کے. اسی وجہ سے خراب چیزوں سے بچنا چاہیے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے نا، اس سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. پھر اچھا آگے جو ہے ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہے وہ جن کو تھے تم دنیا میں شریک ٹھہراتے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے اللہ کے سوا. اچھا یہ لوگ آپ کو بتا دیں گے، وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے، جو ہم پیچھے آیت میں پڑھ کے آئے تھے نا کہ مجھے اجازت نہیں ہے کسی اور کی عبادت کرنے کا، منع کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ اسلام کے اوپر عمل کرو. تو یہاں پر ان سے کیوں وہ لوگ دوسروں کو، اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بات کو سمجھیں کہ وہ عبادت کیوں کرتے تھے دوسروں کی. جسے ہم بار بار اس کو کرتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے ارباب ہے ہمارے، رب الارباب اللہ تعالیٰ ہے اور یہ بہت سارے ہمارے رب ہیں. تو ان کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ کہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس میں جا کے. ہم اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اگر کسی کی ہم سفارش ہمیں مطلوب ہے تو پھر کیا ہم ان کی ہی دامن کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور ہمیں عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی چیز کی، اور اللہ کے ساتھ میں شریک کرتے بیٹھے ہم، تو ہمارا پھر کیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی محافظت فرمائے. ثم قیل لہم، تو پھر اس جسمانی عذاب کے علاوہ انہیں روحانی عذاب کے طور پر بھی دردناک سزا دی جائے گی. ان کی سزاؤں میں سے ایک وہی ہے جس کے بارے میں آیت میں اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر انہیں کہا جائے گا کہ کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے ساتھ میں شریک ٹھہرایا کرتے تھے. تو وہ کیا کہیں گے؟ من دون اللہ، جو اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے تھے. کیونکہ یہاں پر لا ہے تو آگے اس کا آیت کا چلتا رہے گا کنٹینیوشن میں. دیکھیں یہاں پر
ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ. تو یہ کنٹینیوشن چلتا رہے گا کہ تم شریک ٹھہراتے تھے کس کو؟ اللہ کے سوا. قالوا ضلوا، تو کیا فرمایا گیا کہ اب وہ ان کے پاس تو کچھ جواب چاہیے نا، تو وہ کہیں گے کہ قالوا، وہ کہیں گے سب جو گمراہ ہو گئے جہنمی کہیں گے ضلوا، وہ ہم سے گم ہو گئے، ضلوا عنا، تو وہ ہم سے گم ہو گئے، بل لم نکن ندعو، بلکہ نہ تھے ہم پکارتے یا پکارا کرتے، من قبل، اس سے پہلے، شیئا، کچھ بھی. ان کی عجیب کیفیت ہوگی، میں آپ کو بتاتی ہوں. کذالک یضل اللہ الکافرین، تو پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح بھٹکاتے ہیں اللہ تعالیٰ کافروں کو. اس کے بعد محاورہ دیکھ لیں، وہ جواب دیں گے کہ کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے. جب عذاب دیکھ لیں گے نا تب سمجھ آ جائے گا سب کو کہ بھی عذاب ہوتی کیا چیز تھی، جس کے بارے میں نبی ڈرایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ تنبیہات فرمایا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ کوئی بت ہے جس کی ہم عبادت کریں گے اور وہ ہماری سفارش کریں گے وہاں پر جا کے، تو ہم کچھ بھی کر لیں، ہمیں کچھ بھی نقصان کرنے والے کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے بت ہماری سفارش کر دیں گے. تو اب یہ جسمانی عذاب کے علاوہ انہیں جو روحانی عذاب دیا جائے گا وہ یہی ہوگا کہ پھر ان کو کیا ہوگا کہ ان کی سزاؤں میں سے ایک یہی سزا ہوگی کہ جس کے بارے میں آیت میں اشارہ آیا ہے. اچھا، وہی معبود کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے من دون اللہ، تاکہ وہ تمہاری شفاعت کریں اور آتش جہنم کی دردناک سزا اور جو ان کے اوپر لازم ہو گئی ہے نا، اب اس کو اس سے بچائیں. تو کیسے بچائیں گے؟ کون ہے بچانے والا؟ نجات دلائیں. چلے آ کے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اچھا لاؤ چلو تمہارے کہاں ہیں تمہارے بت. تو کیا تم بارہا یہی نہیں کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری شفیع بن جائیں؟ تو کہاں ہے لاؤ چلو تمہاری شفاعت کرنے والے؟ کیسا خوفناک منظر ہوگا وہاں پر سوچیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چلو لاؤ، تم دنیا میں کس کو اپنا شفیع بنا کے بیٹھے تھے میرے علاوہ؟ رزق تو میں دیتا تھا تمہارے، اور تم کس کو میرے علاوہ پکارا کرتے تھے؟ تو اس میں شک نہیں ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں دوسری آیات میں بھی آیا ہے کہ جو جھوٹے معبود جہنم میں ہوں گے، یہ اور ان کے معبود جہنم میں ہوں گے. کیونکہ بت جو بنایا کرتے تھے لکڑی کے ہو، پتھر کے ہو، جو کچھ بھی یہ بنایا کرتے تھے، یا اگر انہوں نے شیطان کی عبادت کی ہے تو شیطان تو ویسے ہی جہنم میں ہوگا. جہنم میں یہ اور ان کے معبود ہوں گے، اور بعید نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہی ہوں گے. ہم نے سورہ واقعہ میں شاید پڑھ لیا، پورا کا پورا منظر تھا میدان محشر کا، کیسے عالم ہوتا. تو بہت ساری صورتوں میں انشاءاللہ جب آگے آئیں گے تو ہم کریں گے. تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے کہ سارے کے سارے کبھی بت ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے، کبھی یہ بت کے پیچھے کھڑے رہیں گے، اس کے بعد سب کو سب اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو انبیاء ہوتے ہیں، جس کو یہ زبردستی کے بت بنا کے بیٹھے تھے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو بیزار ہیں ان کے شرک سے، ہم نے تو ان کو کبھی نہیں کہا تھا ہماری طرف سے، ہم تو آپ کی توحید کی دعوت دیتے آئے تھے، ہمارے جانے کے بعد ان لوگوں نے یہ سارے کام شرکیہ کام شروع کرے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس کے. فوراً اپنے پلو جھاڑ لیں گے. تو جس کو فالو کر رہے ہیں اندھی تقلید، پھر دیکھ لینا چاہیے کہ کون ہمارا وہاں پر کھڑے ہونے والا ہے ساتھ میں. لیکن جو کہ وہاں پر نہ تو ان کا کوئی کردار ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا اثر، لہٰذا ان کا جو وجود ہے اور ان کا جو عدم وجود ہے سب برابر ہوگا. جو بت ہوں گے نہ تو وہ سفارش کر سکتے ہیں، نہ ان سے بچ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو پھر اب ان کا آپ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے گا. اب ایک انسان بیٹھا ہے، اس کی چلتی کچھ نہیں ہے وہاں پر، تو آپ کا ہونا یا ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹھو یا نہیں بیٹھو، جاؤ چلو تمہارا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے برابر ہے. تو پھر جب وہ دیکھیں گے کہ بتوں کی عبودیت کا اعتراف جو ان کی پیشانی کا داغ ثابت ہو رہا ہے نا، اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم تو عبادت کرتے تھے بتوں کی، تو عبودیت کا داغ ہمارے پیشانی پہ لگا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ تو لہٰذا اب کیا کریں گے؟ یہ لوگ انکار پہ تل جائیں گے اور کہیں گے کہ اس سے پہلے تو ہم بالکل کسی چیز کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم تو کسی کی عبادت کرتے. یہ ان کا شیوا ہو جائے گا. تو جنہیں ہم حقیقت میں سمجھتے تھے وہ اصل میں کیا تھے؟ ہمارے وہم تھے، ہمارے خیالات تھے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. ہماری زندگی کے صحرا میں ان کی حیثیت کیسی تھی؟ صحرا آپ کو پتہ ہے نا، ڈیزرٹ، مائریج پتہ ہوتا ہے. ڈیزرٹ کے اندر اگر آپ پانی نظر آ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جسٹ ایک مائریج ہوتا ہے، آپ جاؤ قریب تو وہاں پانی نہیں ہوگا. تو ہماری زندگی میں ان کی حیثیت ایسی ہی تھی جیسے کہ کوئی ایک میدان میں ریگستان میں پھر وہ مائریج نظر آتا ہے، سراب جو ہوتا ہے اس کی طرح ہو گئی ہے. تو اب ان کے علاوہ جو کچھ بھی یعنی یہ ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ ایک ناقابل تردید حقیقت کا اعتراف کریں گے. لیکن کب کریں گے؟ جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا.
تو ان کے عذر کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم مشرک نہیں تھے، اس لیے اس حال میں کہ وہ اب دیکھیں یہاں پر اب کیا حال ہوگا، سوچیں کہ وہ اپنے آپ پر کیوں کر جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کی عبادت کرتے تھے وہ کیا ہوگا، وہاں پر سب کو ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب وہ سوچیں کہ اب تو ہمارے شریک بھی ہمارا کچھ مدد نہیں کر رہے، تو ان کی نگاہوں سے وہ بھی اوجھل ہو کر گم ہو جائیں گے۔ تو اب کیا ہوا، یہ بھی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، وہ بھی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہوں نے کہا نا، جواب کیا دیا، وہ تو ہم سے گم ہو گیا، ہمیں نظر نہیں آ رہے جو ہم جس کا شریک ٹھہراتے تھے، اب ہم کس سے مدد مانگیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی کی عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان کو بھی اوجھل کر دیں گے، ان کو بھی اوجھل کر دیں گے، مطلب جہنم میں پھینک دیں گے، اور جہنم تو اندھیری جگہ ہوتی ہے نا۔ تو پھر ان کافر اور ہر دھرمی وہ جو لوگ تھے، ان کے قلب اور ان کی فکر سب کچھ پردے پڑ جائیں گے، اور ان کا جو جتنا بھی ان کی جو وہ کیا کرتے تھے دنیا میں، ویسے ہی ان کا وہاں پر بھی ایسے ہی ہو جائے گا کہ وہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر بے راہ روی اختیار کر چکے تھے نا۔ تو اسی وجہ سے وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کے ایسے ہی ان کو بھٹکا دیں گے وہاں پر، اور وہ ایسے ہی بھٹک کے وہ دوزخ کی راہ اختیار کر لیں گے۔ اب دیکھیں ایک جنت کی راہ ہوتی ہے، ایک جہنم کی راہ ہوتی ہے۔ ایک انسان جو دنیا میں سیدھے راستے پہ چلتا ہے نا، تو پھر وہ جنت کی ہی راہ پکڑے گا وہاں پر بھی۔ یہاں جو بھٹک گیا تھا وہ سیدھے راستے چلتے چلتے بھٹک کے جہنم کے راستے پہ چلا جائے گا، یہ بھی معنی آتے ہیں۔ اور ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بھٹکا دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں کوئی ہدایت گمراہی کی بات نہیں، جتنی زندگی وہ جیتا رہا اتنی زندگی وہ ہر درمی کرتا رہا، لوگوں کو تنگ کرتا رہا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اس کو یہاں پر بھی ہم گمراہ کر دیں گے۔ تو یہاں پر یہ مطلب بالکل نہیں لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم اور ظلم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ تو اپنی سزا کاٹ رہا ہے نا، تو اپنی جس نے اللہ تعالیٰ نے اگر اسے دنیا میں کھانا نہیں دیتے، رزق نہیں دیتے، پانی نہیں دیتے، ہوا نہیں دیتے، کوئی نعمتوں سے روک لیتے، تب کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے ارے بھائی ایمان نہیں لا رہا۔ تو یہاں تو اللہ کا اختیار چل رہا ہے، اللہ نے کنٹرول، اللہ کا کنٹرول ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کنٹرول کر رہے ہیں۔ ہمیں تو کھانا ہی نہیں دے رہے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں کھانا دے دے شاید کہ ہم ہدایت پکڑ لیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی ظلم نہیں کیا۔ اگر ظلم کرنا ہوتا تو دنیا میں روک دیتے ان کا رزق، جہاں پر اللہ تعالیٰ کو پوری کی پوری قدرت اور خالق، اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، چاہے تو صرف جو ایمان لائے انہی کو رزق دے، اور جو ایمان نہ لائے ان کا منہ ہی بند کر دے، ہونٹ چپکا دے اللہ تعالیٰ۔ اب کھائیں گے کیسے وہ لوگ؟ چلو کھانا وانا سب دے دیں گے، ہونٹ چپکا دیں گے، ان کے منہ بند ہو گیا، جب پیٹ میں کھانے جانے کا راستہ ہی بند ہو گیا تو کیا کرتے؟ خالق ہے وہ تو کر سکتے ہیں۔ اب تمہارا منہ اسی وقت کھلے گا جب تم کلمہ پڑھو گے تو، لیکن ویسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ۔ تو دنیا میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہم ظلم کی نسبت کر ہی نہیں سکتے۔ اگر اللہ نے ہمارے پر ظلم کیا یا اللہ نے آخرت میں ایسے کیا، اگر جو مشرکین مکہ جو ہوتے ہیں ان کے دل میں آتا تھا تو وہ خود جانتے تھے کہ یہ بالکل صحیح ہے، ہماری یہی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ ہم دنیا میں جسے کر رہے تھے تو انسان کو ہی ملے گا۔ بعض حضرات کے نزدیک میں بے بنیاد باتوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی خوشی، اچھا ایک منٹ رکے، یہ ہے نا، یہ آیت کر لیتے ہیں، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض۔ اب یہ جو ہے نا یہاں پر من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یضل اللہ الکافرین۔ اب یہاں اس آیت کا کنیکشن کیسے؟ یہ بات بوجہ اس کے ہیں کہ یہ لوگ یہ جو عمل کرتے تھے نا، کہ ایسے اپنے آپ کو معبود بنا لیا اور وہ پھچا لے گئے، یہ سارا جو ان کا جو ایک بے راہ روی کا راستہ اختیار کرنا تھا، وہ کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ ذالکم بما کنتم تفرحون، یہ بات بوجہ اس کے جو تھے تم خوش ہوتے، تفرحون فرحہ خوش ہونے کو کہتے ہیں، تو تم خوش ہوتے تھے فی الارض زمین پر بغیر الحق، بغیر حق، یعنی ناحق تم ناحق خوش ہونا مطلب ایسے نہیں کہ آپ مسکرا نہیں سکتے، بھائی کیوں مسکرا، ایسے نہیں بات ہے وہ، دیکھیں میں آپ کو تفسیر بتاتی ہوں کیسے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور بوجہ اس کے جو تھے تم اتراتے۔ اب اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے نا اس کا، تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق کے برمگن تھے، یعنی بغیر حق کے تم خوش رہتے تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے۔ اب آپ بتائیں ترجمہ پڑھ کے آپ کو کیا سمجھ آئے گا؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ناحق کے اگر کوئی انسان خوش ہو رہا ہے تو کہ اس کو سزا دی جائے گی، اور اگر کوئی بندہ اتراتا ہے، چلے اترانا تو چلو ٹھیک ہے، اترا ہی رہا ہے، قتل تو نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر، تو پھر اس کو کیوں جہنم کیا؟ یہ جو پیچھے کا اتنا بڑا عذاب دیا گیا ہے، عذاب جہنم بتایا گیا ہے کہ وہ ایسے گھسیٹ کے پھینکا جائے گا، اور وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے، اور ایسے ہوگا، حمیم ہوگا، منہ بل گھسیٹ کے پھینکیں گے۔ کیوں؟ تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا انجام ہے، اس لیے ہوا ہے۔ یہاں اگر آپ یہ ترجمے میں نہیں، اگر وہاں دیکھیں گے نا،
बिमा कुंतुम तफरहून, खुश होने के लिए फिल अर्दी, ज़मीन के ऊपर, बग़ैर الحق, ज़मीन के ऊपर बग़ैर कोई हक़ के या नाहक़ के तुम खुश होते। तो आप सोचिए तर्जुमा क्या बैठेगा जब तक कि आपको समझ नहीं आए कि वाक़ई में वहाँ क्या बताया जा रहा है। तो असल में ये आयत उस गिरोह की है, उस गिरोह की इस कदर मुसीबतों और अज़ाब में गिरफ़्तार होने की वजूहात बयान कर रही हैं कि कहती हैं कि ये आयत में क्या बयान किया जा रहा है कि तुम्हें ये अज़ाब इसलिए दिया गया है क्योंकि तुम ज़मीन में नाहक खुशियाँ मनाते थे और गुरूर और ख्वाहिशात नफ़सानी की लज्जतों में मगन रहते थे। इंसान खुशियाँ मनाने का मतलब ये नहीं कि आप खुशी ना हो, वबिमा कुंतुम तमरहून, और इस वजह से कि तुम अकड़ते थे, इतरा के फिरते थे, अकड़ते रहते थे, तो यानी कि लज्जतों में मगन रहते थे। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम जो हैं, अम्बिया के मुख्तलिफ जो मुखालिफत करके मुमिनीन को शहीद करके और गरीबों मिस्कीनों को मुश्किलात और मसाइब में डालकर मज़े लेते थे ये लोग। ये मज़े ऐसे नहीं, खुश होना मतलब ये नहीं कि आप खुश हो रहे हैं वो खुश हो रहे हैं, दो बराबर नहीं होते। एक ज़ालिम का खुश होने में एक नॉर्मल इंसान के खुश होने में बहुत फ़र्क होता है। ज़ालिम दूसरों के ऊपर जुल्म करके खुश होता है, दूसरों को तंग करके खुश होता है, किसी की माल लूट के खुश होता है। तो यहाँ पर क्या है कि मुश्किलात और मसाइब में डाल कर मज़े लेते थे, गुनाहों का इर्तिकाब और दीन शिकनी करके वो लोग क्या करते थे, फ़ख्र महसूस करते थे। इसी वजह से अब इन नाजायज़ खुशियों और गुरूर और गफलत और ये जो एक मस्ती और एक ये लोग शहवात का जो वो करते थे ना दुनिया में, तो उसका कफ़ारा तुम अब यहाँ पर तुम सज़ा भुगत के करो। तो यहाँ जो तुमको मिलेगा, तो इन बाज़ हज़रात के नज़दीक में क्या है कि बेबुनियाद बातों की वजह से पैदा होने वाली खुशी का नाम मरहा है। तो जब कि बाज़ लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं ना, यहाँ पर तमरहून जो है, तो ये तमरहून से मरहा इसका रूट वर्ड है। तो ये क्या है, मरहा क्या, एक तो अकड़ना है, एक तकब्बुर है। इसके मायने दूसरे मुफस्सिरीन के मुताबिक इसका मायने है कि किस वजह से, बेबुनियाद बातों की वजह से पैदा होने वाली खुशी का नाम मरहा है। जबकि बाज़ लोग इसे ऐसी खुशी के मायने में लेते हैं जिसमें ऐश और निशात पाई जाए और अल्लाह ताला की नेमतों को गलत राह में इस्तेमाल किया जाए। कितनी अहम आयत है, अगर हम गौर करें तो हमें अंदाज़ा लगेगा कि क्या हम अब मुब्तला नहीं है इस आयत के अंदर, और वो लोग को क्या अज़ाब मिल रहा है इसकी वजह से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वजह से उतना बड़ा अज़ाब दिया है। हम ईमान तो लाए हैं, लेकिन हमारा ईमान का मयार कहाँ खड़ा हुआ है आप सब जानते हैं। मुझे भी पता है मेरा ईमान मुझे गुनाह से नहीं रोक पा रहा है आज। तो हम इस कदर कुरान से दूर हो गए कि हम अब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं आज, क्या हम वाकई में मोमिन भी है भी या नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन आयत के फ़हम को हमारे सीनों के ऊपर खोले। तो ज़ाहिर ये है कि ये सब मायने एक ही मकसूद की तरफ लौट जाते हैं, क्योंकि बेइंतहा और हद से ज़्यादा खुशी जो होती हैं वो कब मैसर होती है, इस किस्म के जो इंसान को जब मिलती हैं उसका सरचश्मा क्या होता है, इस किस्म के मसाइल होते हैं जो मुख्तलिफ़ गुनाहों और नापाकियों, अयाशियों और ख्वाहिशात नफसानी के साथ जुड़ी हुई होती है। ये असल चीज़ होती है कि गुनाह के ज़रिए से वो खुश हो रहा है। नॉर्मल इंसान नॉर्मल खुश होता है, ऐसे नहीं कि वो कोई जो ऐसी मतलब ख़राब आमाल करके जो खुश होने वाली खुशी नहीं है। नॉर्मल खुशी है तो आप खुश हो सकते हैं, उसके लिए अज़ाब नहीं होगा। तो इस किस्म की खुशी जिससे गुरूर, गफलत, हवा और हवस और ख्वाहिश नफसानी पाई जाए, इंसान को बहुत जल्द खुदा से दूर कर देती है और हक़ायक़ के इदराक से भी रोक देती है। आप हक़ायक़ को समझ ही नहीं पाते, आपके सामने कोई ऐसी बात बोली जाए जिससे हिदायत हासिल हो जाए, जो हक़ायक़ से जुड़ी होती है, वो आपको दिल पे असर ही नहीं करती, उसका इदराक ही नहीं कर पाते, क्योंकि कमज़ोर हो गई ना आपकी ईमानी कैफियत तक, तो फिर हम नहीं हो कर पाते उस तरह से। लिहाजा वो वाक़यात को मजाक समझते हैं, जो नसीहतें, जो आयात, जो निशानियाँ जो बयान की गई उसको मजाक समझते हैं और हकीकत को मजाज समझते हैं। हकीकी चीज़ आप देख रहे हैं सामने तो उसको मायरे समझ, जैसे डेज़र्ट रेगिस्तान में जो पानी होता है वो समझने लग जाते हैं, और वाकई हकीकत यानी वाक़े को वो मजाक समझते हैं और हकीकत को मजाज समझते हैं। और फिर इस किस्म के लोगों के अंजाम वही होता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया इस आयत में। तो अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम अज़ाब से बचाएं। आगे का इंशाल्लाह हम लोग कल कर लेंगे, क्योंकि टाइम जो है 6 मिनट ऊपर हो गया। मुझे जो है ये आयत को बीच में मैं रोक नहीं सकती थी।